أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. شهداء إبراهيم حميدا الله وبارك له. اللهم رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. حضرات محترم، میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، بزرگوں اور میری ماؤں بہنوں، آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور آپ سب کی دعاؤں سے چند اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سیکھنے اور سکھانے کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اس مسجد کے جو خطیب ہیں آپ سب کو علم ہے، قاری محمد ریاض ثاقب صاحب حافظ اللہ تعالی، انہوں نے ایک دو دن پہلے فون کر کے کہا تھا کہ انہوں نے کہیں اور جمعہ پڑھانے کے لیے جانا ہے، تو مجھے انہوں نے دعوت دی کہ آپ جمعہ پڑھائیں، تو اس لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی زیادہ وقت نہیں ہوگا، جو ٹائم اس گھڑی پہ لکھا ہے انشاءاللہ تعالی اسی ٹائم کے مطابق اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی بات کو مکمل کریں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، جنہوں نے بینر دیکھا، جنہوں نے پوسٹ پڑھی، ان کو تو علم ہوگا کہ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ مومنوں کی صفات پر ہے۔ مومنوں کی صفات کے متعلق قرآن و حدیث میں بے شمار اللہ رب العزت نے ان کے متعلق تعریفیں کی ہیں، ان کی شان و شوقت بیان کی ہے، مومنوں کا رتبہ بیان کیا ہے کہ اصل میں مومن کہتے کس کو ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، کلمہ پڑھنے والا اپنے آپ کو مومن کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں نمازیں پڑھتا ہوں، میں صدقہ خیرات کرتا ہوں، میں حج عمرہ کرتا ہوں تو میں مومن ہوں۔ دراصل مومن یہ نہیں ہے۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ مومن کا مطلب ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام و مسائل پر عمل کرتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے اس کے مطابق چلتا ہے۔ یہ نہیں کرتا ہے کہ جو جی چاہے کر لیا، جس بات پہ دل کیا مان لیا، جو بات اچھی نہیں لگی یا تھوڑی اب اس کے اوپر ہیوی گزر رہی ہے یا اس کو مشکل پیش آ رہی ہے کہ میں یہ کام کروں، وہ نہیں مانی۔ ایسا نہیں ہے۔ مومن وہ ہے جتنا مرضی مشکل کام ہو، جس طرح تہجد کا وقت ہے، بہت کم الا ماشاء لوگ ایسے ہیں تہجد کے وقت اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ فجر اور عشاء کی نماز ہے، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو ان دونوں نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ تو جب ہم
اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزوں پر صحیح طرح پابندی نہیں کرتے تو ہم مسلمان اور مومن کس طرح ہو سکتے ہیں؟ مومن کے متعلق تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مثالیں دی ہیں کہ مومن یہ ہے، مومن وہ ہے، مومن اس طرح کا ہے، مومن اس طرح کا ہے۔ جب ہمارے تمام طریقہ کار، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، اس کے علاوہ باقی معاملات جتنے بھی ہیں ہمارے، جب تک ہمارے تمام معاملات قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہو جائیں گے تو ہم مومن نہیں کہہ سکتے اپنے آپ کو، کیونکہ مومن کی جو چند مثالیں جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دی ہیں اس میں سے کچھ جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہیں، 3 آیات جو ہیں سورۃ انفال کی آیت نمبر 2، 3 اور 4 میں، ادھر ہی مومنوں کی اللہ رب العزت نے بہت خوبیاں بیان کر دی ہیں، صفات بیان کر دی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، کہ سوائے اس کے نہیں مومن تو وہ لوگ ہیں اذا ذکر اللہ، جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے، وجلت قلوبهم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اب قرآن مجید پڑھا جائے کسی کے سامنے، ڈرنے والی کون سی بات ہے؟ نہیں، بندہ ڈرتا تب ہے جب اس کو قرآن مجید کے معنی کے متعلق پتہ ہوتا ہے کہ کس جگہ پہ اللہ تعالیٰ عذاب کا ذکر کر رہے ہیں، کس جگہ پہ اللہ تعالیٰ جنت کا ذکر کر رہے ہیں، کس جگہ پہ اللہ تعالیٰ دوزخ کا ذکر کر رہے ہیں، کس جگہ پہ اللہ تعالیٰ جہنم کا ذکر کر رہے ہیں۔ جب انسان کو یہ پتہ لگ جاتا ہے اور اس کے سامنے جب آیت کریمہ کی تلاوت کی جاتی ہے تو پھر ظاہری سی بات ہے اس نے ڈرنا بھی ہے، عذاب والی آیتوں پہ اور خوشخبری والی آیتوں پہ خوش بھی ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ تو معذرت کے ساتھ میں یہ سوال کروں گا کہ اس طرح ہماری کیفیت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، الا ماشاء اللہ لوگ ایسے ہیں جن کی کیفیت اس طرح کی ہوتی ہے، معنی نہ بھی آتا ہو، جہاں پہ کوئی عذاب والی آیت پڑھ رہے ہوں یا سن رہے ہوں تب بھی ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں مومنوں کی دوسری صفت جو ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اللہ اکبر، سبحان اللہ، کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جب ان کے سامنے میری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، جب ان کے سامنے میرے آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتے ہیں، زیادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں پہ جو الفاظ ہے زادتہم، ان کے ایمان جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں۔ اب تلاوت کرنے سے بھی ایمان بڑھتا ہے، کس طرح بڑھتا ہے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ تلاوت کرنے سے ایمان اس طرح بڑھتا ہے کہ جب تلاوت کی جاتی ہے تو اس میں انسان کے ذہن میں کافی مسائل ہوتے ہیں کہ یہ کس طرح ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کس طرح بنایا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے ان پرندوں کو کس طرح بنایا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق کس طرح کی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بتاتے جا رہے ہیں کہ تمہاری تخلیق اس طرح ہوئی، پرندوں کی تخلیق میں نے اس طرح کی، جنت و جہنم کی اس طرح کی، دنیا آسمان جتنے بھی ہیں، زمین آسمان جتنے گلیکسیز ہیں جن کا ہمیں آج تک پتہ ہی نہیں ہے، اس کی میں نے تخلیق اس طرح کی۔ سائنس جو ہے وہ آج بھی اسی کام میں لگا ہے، کبھی کس کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے، کبھی کس کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے، کبھی فلاں چیز، کبھی فلاں چیز۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں پہلے ہی فرما دیا کہ میں نے یہ چیز بھی پیدا کی ہے، یہ بھی پیدا کیا ہے، یہ بھی پیدا کیا ہے۔ تو جب قرآن پڑھنے والے جو ہیں جن کے متعلق جو مومن ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کر رہے ہیں اذا تلیت علیہم، ان کے سامنے جب آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، اس طرح بڑھ جاتے ہیں کہ جب وہ اس کو پڑھتے ہیں تو پڑھتے جاتے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں، اور اس طرح سے ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ ایک اور بھی صفات بیان کریں وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ کس بات پہ یقین رکھتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمارے لیے لکھا ہے، ہماری تخلیق میں لکھا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، ہمارے ساتھ ہونا ہی ہونا ہے، اس بات پہ یقین رکھتے ہیں۔ نمبر 2 کس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر کوئی مشکلات آ رہی ہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ مشکل کے بعد آسانی ہے، وہ اس بات پہ بھی یقین رکھتے ہیں۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ مشکلات کے بعد آسانی ہے، تو اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر ہم کسی مصیبت میں ہیں، کسی تکلیف میں ہیں تو کس کو پکاریں؟ اللہ رب العزت کو پکاریں۔ تو جب یہ ایمان ہوگا اور جب یہ ہمارا یقین ہوگا تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی مومنوں کی لسٹ میں شامل ہوں گے۔ آگے
اس کے بعد اللہ رب العزت مومنوں کی ایک اور صفت بیان کر رہے ہیں کہ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں۔ اب نماز قائم کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ فجر پڑھی ظہر رہ گئی، ظہر پڑھی عصر رہ گئی، ظہر عصر پڑھ لی تو عشاء مغرب عشاء رہ گئی، یہ نماز قائم کرنے والا مومن نہیں ہے۔ نماز قائم کرنے والا مومن وہ ہے جو 5 وقت کا نمازی ہے، فجر بھی پڑھا ہے، ظہر بھی پڑھا ہے، عصر بھی پڑھا ہے، مغرب بھی پڑھا ہے، عشاء بھی پڑھا ہے، وہ ہے مومن نماز قائم کرنے والا، جس کا اللہ تعالیٰ یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس طرح کا مومن بننا ہے، اس طرح کا مسلمان بننا ہے، پھر ہی ہم ایمان والے کہلائیں گے۔ ایک نماز چھوڑ دی، دوسری پڑھ لی، دوسری چھوڑ دی، تیسری پڑھ لی، 2 چھوڑ دی، 3 پڑھ لی، یا کچھ لوگ ایسے بھی معذرت کے ساتھ ہمارے سوسائٹی میں موجود ہوتے ہیں، ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ساری نمازیں رات کو اکٹھی کر کے پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے پڑھ لیا، ٹھیک ہے پڑھ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ یا اگر کسی کو نماز پڑھنے کے لیے کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے کہ بھئی میں نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کلمہ پڑھا ہے، لیکن جب اس کو بھئی نماز پڑھی ہے، کہتا آپ دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے، کل سے شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ایمان والا نہیں ہے، سچا پکا ایمان والا نہیں ہے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت مومنوں کے ایک اور صفت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس میں کوئی آتا ہے، سارے نہیں آ سکتے، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہو وہ آ جاتا ہے، بے شک وہ امیر ہو یا غریب ہو۔ کروڑوں روپیہ کمانے والے جن کے بینکس بڑے بڑے ہیں، زیورات سے، پیسوں سے، اتنی کثیر تعداد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا ہے، لیکن جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہاتھ ذرا تھوڑا ٹائٹ ہے، تو ابھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے کے لیے یا صدقہ خیرات کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ یہ الفاظ کہتے ہیں، آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں، مومنوں کے صرف بیان کرتے ہوئے مما رزقناہم ينفقون، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مال دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا، انسان کا اپنا کوئی کام نہیں ہے۔ انسان کہتا ہے کہ بھائی میں اپنی ڈگری کی وجہ سے پڑھا ہوں، جو میں نے تعلیم حاصل کیا اس کی وجہ سے مجھے نوکری ملی ہے، اس کی وجہ سے مجھے میں اپنا رزق اکٹھا کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ جو شخص یہ بات اپنے ذہن میں رکھتا ہے وہ نکال دے، کیونکہ تکبر ہے، یہ انسان نہیں ہے۔ انسان جس طرح کی بھی حالات میں ہوں اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرتا ہے، اور ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ جو میرے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہے اسے چھین لے، جب چاہے اس کو دے دے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے وہ اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں بھی دیتے ہیں۔ تو جب جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہو، اب ذرا تھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے چلتے ہیں کہ اس وقت جب صدقہ خیرات اکٹھا کیا جاتا تھا تو جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا نا، وہ بھی محنت مزدوری کر کے کچھ نہ کچھ آ کے دے دیتے تھے۔ غریب صحابہ کے متعلق آپ نے سنا ہوگا کہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن انہوں نے محنت مزدوری کی، کھجوریں اکٹھے کی، تھوڑی بہت کھجوریں آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی کہ ہم یہ اپنی محنت سے کما کے رہے۔ لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہو تو وہ اس طرح کے کام کر لیتے ہیں۔ ایک دفعہ میں نے پہلے صدقہ خیرات کے متعلق ایک درس دے رہا تھا، تو اس وقت ایک بھائی نے سوال کیا کہ جو غریب ہیں وہ کیا کریں گے؟ میں نے کہا غریب ہو تو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہو، وہ بھی اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات نکال لیتے ہیں۔ ان کو اس بہانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں غریب ہوں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں کس طرح دوں گا۔ وہ بھی اپنا خرچ اخراجات میں سے نکال ہی دیتے ہیں، کیونکہ صدقہ ایک ایسی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دیتے جاؤ، تمہارے مال جان میں برکت ڈالوں گا، اور تمہیں وہاں سے بھی عطا کروں گا جہاں سے تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ لیکن یہ شرط ہے کہ ہم دیں گے تو پھر، اگر نہیں دیں گے تو پھر جو مرضی کرتے رہے، اس کا کچھ نہیں بننے والا۔ آگے اللہ رب العزت
اس کے نیچے ایک اور آیت ہے، لیکن وہ میں آخر میں بیان کروں گا کہ اصل اللہ تعالیٰ نے مومن کہہ رہے ہیں، تو اس کے بعد ان کو مومنوں کا سرٹیفکیٹ کیا ملنا ہے اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی؟ ہم کہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہمیں مومنوں کی صفات پر بیان کریں، لیکن مومنوں کو کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے سارا کچھ کر کے مومنوں کا کیا ملے گا؟ وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں بعد میں بتاؤں گا، آپ انشاءاللہ خوش ہو جائیں گے۔ اللہ رسول سجدہ میں فرما رہے ہیں انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون۔ سورہ سجدہ آپ جمعہ والے دن فجر کی نماز میں سنتے بھی ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں، اور اسی آیت پہ سجدہ کیا جاتا ہے، خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم۔ تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس آیت میں ہم سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہماری آیتوں پر وہی ایمان لاتے ہیں جنہیں جب کبھی ان سے نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں پڑ جاتے ہیں۔ ادھر مومنوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ایمان والے وہ ہیں جو جب ان کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ذریعے سے ان کی مدد کی جاتی ہے، مدد سے مراد کیا ہے، نصیحت سے مراد کیا ہے، کہ کسی مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں، کسی مشکل میں الجھے ہوئے ہیں اور کسی کے پاس جاتے ہیں، ایسے شخص کے پاس جو واقعی علم والا ہے۔ ہم اکثر ایسے لوگوں کے پاس بھی چلے جاتے ہیں معذرت کے ساتھ جن کے پاس علم نہیں ہوتا، اور وہ اپنی بےعزتی نہ کروانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ فلاں کام کر لو، فلاں کام کر لو، تمہارا کام ہو جائے گا۔ نہیں، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آپ سے کوئی سوال کرنے کے لیے آتا ہے اور آپ کو اس کا سوال کا جواب نہیں آتا تو آپ اس کو کہہ دیں کہ مجھے نہیں آتا۔ اس میں خدا کی قسم کسی بھی قسم کی کوئی بے عزتی والی بات نہیں ہے۔ ایک صحابی، ان کے متعلق ایک واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے کسی شخص کو ایک مسئلہ بتایا تو ان سے چند الفاظ جو ہیں وہ غلط ان کو بتا دیے گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں جس سوال کرنے والے کو میں نے بتایا ہے اس میں تھوڑا سا شک ہو رہا ہے۔ وہ آ کے انہوں نے کسی اہل علم صحابی سے سوال دوبارہ کیا کہ مجھے فلاں بندے نے ایسا سوال کیا ہے، تو اس کا جواب میں نے یہ دے دیا، تو مجھے بتائیں کہ میں نے سوال کا جواب ٹھیک دیا کہ نہیں دیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جواب کچھ ٹھیک ہے کچھ غلط ہے۔ کہتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، میں تو اس کو بتا چکا ہوں اور وہ کسی اور شہر سے آیا تھا، تو اب وہ عمل کرے گا تو ساری زندگی مجھے گناہ ملتا رہے گا، میں کیا کروں؟ کہتے ہیں اس کے پیچھے جا، جلدی اس کو جائے گا صحیح مسئلے کا بتا کے۔ کہتے ہیں کہ اس نے فٹافٹ گھوڑا پکڑ کے اس کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ کہتے ہیں کہ وہ تقریباً جس شہر سے آیا تھا اس شہر میں پہنچ چکا تھا، وہاں پہ گیا، اس کو ڈھونڈتا اس کے پاس گیا، تو کہتا ہے کہ بھائی جو میں نے تمہیں مسئلہ بتایا تھا نا وہ اس طرح نہیں اس طرح تھا۔ اب یہاں پر کس چیز کی فکر ہے؟ آخرت کی فکر ہے کہ میرا آخرت میں کیا بنے گا۔ اس نے عمل شروع کر دیا تو میرا کیا بنے گا؟ تو کہتے ہیں کہ اس کو صحیح مسئلہ بتایا، تو کہتے ہیں کہ بھئی آپ اتنی دور سے یہاں تک آئے ہو تو صرف اس مسئلے بتانے کے لیے؟ کہتے ہیں یہ صرف ایک مسئلہ نہیں تھا، یہ میری آخرت کا سوال تھا۔ تو اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے اگر کوئی اس طرح کا سوال کرتا ہے تو اس کو صحیح جواب دیا جائے۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی یہی ہے کہ جب نصیحت کی جاتی ہے آیتوں کے ساتھ تو جب ان کو ان کا جواب مل جاتا ہے تو وہ سجدے میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ہمارا کیا کام ہوتا ہے؟ ہمیں ہمارے مسئلے کا حل مل جائے تو ہم کہتے ہیں دیکھا میری ذہانت کا کمال کر دیا کہ نہیں، پھر میں نے ساتھ ایسے کیا جاتا ہے، یہ میرا کمال ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ آپ کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ذہانت دی ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو اب نارمل ہیں، جن کو اپنا نہیں پتہ، طہارت کا نہیں پتہ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اچھا بنایا ہے، تمہارا ذہن ٹھیک ہے، تو پھر اپنے آپ کو کہا جا رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ سبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون۔ تو جب ان کو ان کی نصیحت کا جواب مل جاتا، جو انہوں نے سوال کیا تھا ان آیتوں کے نصیحت کے ذریعے سے ان کو ان کا جواب مل گیا، تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، وهم لا يستكبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ تو یہ سجدے میں گر جانا اور شکرانے کا سجدہ کرنا، توبہ استغفار کا سجدہ کرنا، یہ ہمارے لیے لازم ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق کی شکل میں، پانی کی شکل میں، کپڑوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں سے نوازتے رہتے ہیں۔
تو ہمارا حق بنتا ہے کہ لازمی جو ہے وہ سجدہ شکر کیا جائے کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں اتنا کچھ دیا۔ تو صرف مومن کی قرآن مجید میں چند جو میں نے آپ کے سامنے آیتیں بیان کی ہیں صرف یہی نہیں ہے، مومن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث میں بھی کئی بے شمار جو ہے ان کے متعلق بیان کیا ہے کہ مومن کسے کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند ایک دو احادیث میں بتا کے اور آخر میں جو میں نے آیت کا کہا وہ بتا کے بات کو مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی، وقت بھی ہوتا چلا آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامل ایمان والا، کامل مومن وہ شخص ہے، کون ہے؟ کامل ایمان والا وہ شخص ہے، اللہ اکبر، جو اپنے اخلاق میں سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اب ہمارا اخلاق کس طرح کا ہے یہ ہم بہتر جانتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا اخلاق، اللہ ماشاءاللہ لوگ ایسے ہیں، میں نے اپنے زندگی میں میرے خیال سے شاید 2 یا 3 لوگوں کو شاید ایسا دیکھا ہوگا جن کی میں بچپن سے ان کو دیکھتا آ رہا ہوں، میں نے ان کو غصہ کرتے ہوئے نہیں کبھی دیکھا۔ اپنی زندگی میں نے 2 سے 3 لوگوں کو ایسے دیکھا ہے کہ ان کو کبھی میں نے غصہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جب بھی ان کو دیکھا ہے، جس سے بھی بات کر رہے ہیں وہ خوش الحانی سے بات کر رہے ہیں، خوش مزاج سے بات کر رہے ہیں، اچھے اخلاق سے بات کر رہے ہیں۔ تو یہی ہمارا طریقہ کار ہونا چاہیے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبق دیا ہے کہ جس سے بھی بات کرنی ہے کس طرح اچھے اخلاق سے بات کرنی ہے، اچھے انداز سے بات کرنی ہے۔ اگر وہ ایک جملہ بولا جاتا ہے، ایک محاورہ جو ہے، کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ تکلیف دینے والا عمل ہوتا ہے نا وہ خاموشی کا ہوتا ہے۔ پھر کسی کے آپ بول رہے ہوں، گالیاں نکال رہے ہوں، تو جب اگلا خاموش رہے نا تو ہمیں اور چڑ چڑتی ہے۔ اگلا خاموش کیوں ہے؟ وہ اس لیے خاموش ہے کہ میں بولوں گا تو اس میں اور میرے میں فرق کیا رہ جائے گا۔ تو اس لیے بہترین طریقہ جو ہے وہ ہمارا جو ہونا چاہیے وہ اچھے اخلاق ہونا چاہیے، ہمارا بات کرنے کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی ہمارے متعلق کسی اور جگہ پہ جا کے بات کرے کہ یار میں فلاں بندے سے مل کر آیا، اتنا میٹھا بولتا ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے اس کے منہ سے موتی نکل رہے ہیں، ایسے الفاظ بولنے چاہیے۔ یہ تب ہی ہوگا جب ہمارا اخلاق اچھا ہوگا، اور تب ہی ہم مومن کہلائیں گے جب ہمارا اخلاق اچھا ہوگا۔ اور بھی اس طرح کی کئی مثالیں ہیں، اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن مومن کے جو ترازو ہیں اس میں سب سے بڑی چیز جو ہوگی وہ اس کا اخلاق ہوگا۔ نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، اس نے حج بھی کیا، عمرہ بھی کیا، روزے بھی رکھے، سارا کچھ کیا، لیکن اس نے اپنی زندگی میں اخلاق کا بہت خیال رکھا۔ مومن کی صفت میں ہے کہ اخلاق کا بہت خیال رکھا، تو اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کا اخلاق جو ہے قیامت والے دن سب سے بھاری ہوگا اس کے ترازو میں۔ اور ایک اور مومن کی صفت جو ہے اللہ رب العزت قرآن جی میں فرما رہے ہیں کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ غصے کو پی جانے والا اور معاف کر دینے والا، درگزر کر دینے والا۔ کوئی آپ کے ساتھ لڑتا ہے، کچھ کرتا ہے، آپ کی غلطی نہیں ہے، آپ کو مار بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے، مارنے سے مراد یہ نہیں قتل کر دینا، مارنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کو ایک دو لگاتا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی میری غلطی نہیں ہے، غلطی بھی اس کی ہے، لیکن آپ پھر بھی کہتے ہیں کہ چھوڑ دو یار جیسا بھی ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ٹریفک ہے، ہر ایک کے پاس گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، تو لیکن معذرت کے ساتھ ہلکی سی ٹچ بھی ہو جائے نا جاتے جاتے، کیونکہ ٹریفک کے وقت پتہ نہیں رہتا کون کس طرف جا رہا ہے، جس طرح بچوں کو اسکول کا ٹائم ہوتا ہے، تو ہلکی سی لگ بھی جائے نا تو ہم گاڑیوں سے نکل آتے ہیں، گاڑیوں سے نکل کے ایک دوسرے کو مارو، یہ کرو وہ کرو، گالیاں نکالو، کیا فائدہ ہوا؟ آپ کو نقصان پڑا ہو گیا؟ نقصان تو پڑا نہیں ہوا نا۔ تو پھر بہتر یہ ہے کہ بھائی ہو گیا، ٹھیک ہے بھائی آپ جاؤ، دیکھ لیں گے بعد میں جو ہے۔ میں نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے، یہ نہیں کہ میں نے نہیں دیکھا، ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو واقعی اس طرح کر دیتے ہیں، یا ٹھیک ہے نقصان ہونے والا ہو گیا، نصیبوں میں تھا، ٹھیک ہے آپ جاؤ، اللہ کے سپرد، دیکھ لیں گے جو کرنا ہے۔ اور میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جنہوں نے جب تک کچھ کر نہیں نہ دیا انہوں نے جان نہیں چھوڑی۔ تو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ ہم مومن جو ہیں وہ تب ہی کہلائیں گے جب ہم میں یہ ساری صفات موجود ہوں گی، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے اندر یہ تمام صفات موجود تھیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات سنتے تھے تو اس کے بعد فوراً عمل کرنا شروع کر دیتے تھے، تب ہی
ان کو صحابہ کا لقب ملا، اور صرف اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کیا سرٹیفکیٹ ملا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں بھی تم سے راضی ہو گیا، تم بھی مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ تو یہ اصل میں جو ہے وہ مومن ہے، اور کئی مثالیں ہیں، لیکن وقت جو ہے وہ مکمل ہوتا جا رہا ہے۔ تو آخر میں جس طرح میں نے کہا کہ ایک جو مومن کو اللہ تعالیٰ نے کیا اس کو دیا ہے، کس چیز کے انعامات دی ہیں، دنیا میں ہی اس کو اللہ رب العزت نے یہ دے دیا کہ اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم۔ اللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہی مومن، یہی لوگ جو ہیں وہ صحیح حق پر ہیں، اور یہی سچے مومن ہیں جن میں یہ تمام خصوصیات موجود ہیں۔ اگر ہم میں ہے تو پھر ہمیں خوش ہونا چاہیے، اگر نہیں ہے تو ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم، کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہت درجات ہیں، رب کے نزدیک ان کے لیے بہت درجات ہیں، وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم، اور ان کے لیے بخشش ہی بخشش ہے۔ وہ نیکی کری جاتے ہیں، بخشش کروائی جاتے ہیں، نیکی کری جاتے ہیں، اپنے گناہوں کو مٹوائی جاتے ہیں۔ ورزق کریم، اور ان کے لیے عزت کی روزی، حلال کی روزی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے سب سے بہترین نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، کہ جس مومن میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہی سچے مومن ہیں، یہی سچے ایمان والے ہیں، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے درجات ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کے درجات بہت بلند ہیں۔ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم، ان کے لیے بخشش ہے اور رزق کریم ہے۔ تو یہ چند صفات جو ہیں وہ میں مومنوں کی آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ نے جو سنا، اور میں بھی جو میں نے سنایا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں پکے اور سچے ایمان والے مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنوں کو یہ بھی صفت ہے، یہ بھی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس پر عمل کرنے کی، اور اس کو سمجھنے کی، اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر
إن إلينا